بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوشنما پاؤں اور اس یعنی مسیح موعود سے منسوب کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ 92 باب کی 7ویں آیت میں، اور رومیوں میں جو ہم نے گزشتہ نشست میں پیش کی تھی 10ویں باب کی 15ویں آیت میں، اس کو ان میں بدلا گیا ہے، یعنی تقریباً 2000 سال قبل مسیح یعنی کہ خوشنما قدموں کے ساتھ آیا۔ اب یہ ہمارے اعزاز اور ذمہ داری ہے کہ خوشنما قدموں کے ساتھ کھوئی ہوئی اور مرتی دنیا کے پاس جائیں، یعنی جو لوگ کھو گئے ہیں، جو بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں، جو ایمان سے دور ہو گئے ہیں، نشہ میں مبتلا ہیں، برائی میں مبتلا ہیں، خدا ان کے پاس کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ان کو تسلی دو، تشفی دو، ان کو ابد زندگی کے میں لانے کی کوشش کرو تاکہ توبہ کریں، کیونکہ خدا کی رحمت سب کے لیے ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے۔ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا سزا پائے، اسی طرح خدا نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی شاہکار جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے۔ عزیزان گرامی، حقیقت عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین حاضر خدمت سلام اور خوش آمدید۔ عیسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ کہ ہم 92 رکوع کی دوسری آیت میں آتے ہیں کہ اور اپنے اوپر سے گر جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اور یشلیم اے اسیر دختر صیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال۔ عزیز، ہم دوسرے نشست میں ہم آئے ہیں۔ پہلی نشست میں ہم نے اس میں ان کی تباہی و بربادی کے بارے میں تھوڑا سا کہا تھا کہ وہ خدا کے جو دشمن ہیں اس تباہ برباد ہوں گے، لیکن اپنے لوگوں کو بچائے گا، اور اپنے لوگوں سے وہ کہتا ہے کہ صیون کو پھر پکارا گیا کہ اپنی اسیری کے نیند سے جاگ، یعنی قیدی ہیں، اور اسے کہا کہ جاگو اور اپنا خوشنما لباس پہن۔ ظاہر سے خوشیاں منانی کہا جا رہا ہے، عید کا سماں ہے، عید کا دن ہے۔ اب بے دین قومیں ان پر کبھی چڑھائی نہ کریں گی، بے شک یہاں نظر اگر اب ڈالیں گے تو 1000 سال اب بادشاہی سے شروع ہو رہا ہے، جب بھی آغاز نہیں ہوا، ہونے پر ہے۔ یہ بات صرف اسی زمانے میں سچ ہوں گی۔ ابھی جو لوگ کلام سے واقف نہیں ان کے لیے ایک مبہم سی ہے، لیکن یہ پیشن گوئی ہے جو کہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال، حضرت ناہوم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق پہلا سوال آ رہا ہے کہ حضرت ناہوم کوشی علیہ السلام کے پیغام مستقبل میں نینوا کا محاصرہ اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب۔ اس سوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 2 جز نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے کہ پیغام دینا مستقبل میں نینوا کا محاصرہ کا، یعنی محاصرہ نہیں ہوا ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا جز ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ان کو تباہی اور بربادی کے اسباب ہوں گے، یعنی خدا کسی سبب سے کسی کو تباہ نہیں کرتا، کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اس سبب کے تحت ان کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم آج دوسرے باب کی یعنی کہ 1 تا 12 آیت کی، لیکن مختصر ہم اس کو غور کریں گے۔ اس باب کی پہلی جو آیت دوسری آیت ہے 2 کی پہلی آیت میں، پراگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا ہے، قلعہ کو محفوظ رکھ، راہ کی نگہبانی کر، کمر بستہ ہو، خوب مضبوط رہے، یعنی اسے 5 باتوں کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ پہلی 10 آیت میں بابلیوں کی طرف نینوا کو محاصرہ کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ مرقوم ہے کہ پراگندہ کرنے والا سے کیا مراد ہے۔ پہلی بات ہے نا، پراگندہ کرنے والے تو چڑھائیں، یہ پہلے پراگندہ سے کیا مراد ہے۔ یہاں 2 باتیں خدا تعالیٰ بھی ہو سکتی ہیں اور بابلی بھی ہو سکتے ہیں، یہ خدا بھی اپنے قہر لے کر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان دشمنوں کو لے کر آ جائے۔ دراصل افراتفری میں مبتلا شہر کے باشندوں کو طنزاً کہا گیا کہ لڑائی کی تیاری کرو، تم جو آپس میں لڑتے ہو آپس میں نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، ملاوٹ کا مال مت دو ایک دوسرے کو، نہ یہ کرو دوسروں کے لیے، جھوٹ مت بولو، دغا مت دو، کم مت تولو، زنا سے دور رہو، نشہ سے باز رہو، لیکن تم اسی طرح افراتفری میں لڑائی، اسی مقصد کے تحت 4 حکم پر عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور وہ حکم آخر تھا کیا اور کیوں دیے گئے تھے؟ پہلا کہ قلعہ کو محفوظ کر، یعنی محفوظ رکھ، راہ کی نگہبانی کر، کمر بستہ ہو، اور چوتھا ہے خوب مضبوط رہے۔ یہ 4 حکم دیے گئے تھے۔ قلعہ کو محفوظ رکھنے مطلب یہ کہ وہاں نفری میں اضافہ کیا جائے، جس بارڈر پر نقل و حرکت ہو رہی ہوتی ہے
تو وہاں جاسوس بھیجے جاتے تاکہ جا کر وہاں کی نگہبانی کی جائے، اپنے باؤنڈری لائن کی حفاظت کی جائے، اور سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باؤنڈری لائن کی حفاظت کرے۔ دوسرا ہے راہ کی نگہبانی کرنا، اس کا مطلب ہے جاسوس مقرر کرنا، چوکس رہنا۔ کوئی ایسا شخص نہیں آ رہا، کوئی ایسا مال تو نہیں لے کر آ جو اپنے ملک کے لیے تباہی کا باعث ہو، اور جو لوگ ایسا ان کے صلاح کار ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے ساتھ بھی خبر گیری کی جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تیسرا ہے کمر بستہ ہو، یعنی فوجی دستوں کو اسلحہ اور ہتھیاروں سے بھرپور آراستہ کیا جائے، لیس کیا جائے، ٹریننگ ہونی چاہیے جوانوں کی، تاکہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، فوج کے شانہ بشانہ۔ وہ جوان جو فوج میں نہیں ہیں، سویلین اگر ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ ٹریننگ لیں، اور ٹریننگ لے کر اپنے ملک کے دفاع کے لیے، ایسے لوگوں کے جو ملک میں فساد اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس ملک میں اگر فساد اور برباد کرنے والے خود ہو تو پھر خدا کیا کرے گا وہاں پر؟ چوتھا حکم تھا کہ خوب مضبوط رہے، یعنی ہر طرف قلعہ بندیاں وغیرہ کرنا، محفوظ کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو قلعہ کو محفوظ نہیں کریں گے، اپنے احاطے کو، اپنے باؤنڈری لائن کو محفوظ نہیں کریں گے، نہ خود آپ آرام سے رہ سکتے نہ عوام۔ لہذا دونوں طبقہ کو، فوجی کو بھی اور سویلین کو بھی، دونوں کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آج کا زمانہ دیکھیے کیا ہے۔ دوسرے باب کی دوسری آیت میں ہے، کیونکہ خداوند یعقوب کے رونق کو اسرائیل کے رونق کے مانند بحال کرے گا، اگرچہ غارت گروں نے ان کو غارت کیا ہے اور ان کی طاق کی شاخیں توڑ ڈالی ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رب ذوالجلال جو قادر مطلق ہے، اپنے لوگوں کو دوبارہ پھر بحال اور مستحکم کر دیں گے، لیکن ان کا ایمان کامل ہونا چاہیے، توکل ہونا لازمی ہے۔ ہم توکل نہ کریں، خدا پر بھروسہ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن ضروری نہیں کہ جلد ہو جائے، کیونکہ اس وقت تک جنوبی سلطنت بھی جلاوطنی نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ ایک حصہ ہے جو وہاں بھی جلاوطنی نہیں ہے، وہ بھی جب جلاوطنی ہو جائیں گے پھر ہاں وہ اب تک خراج ضرور ادا کر رہے ہیں، ٹیکس ضرور دیتے ہیں وہ۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح ہے کہ اس آیت کا ایک الٹا یعنی ضد مفہوم ہے، اس لیے صورت ممکن ہے کہ اسے طنزاً سمجھا جائے۔ طنز بھی ہے بعض دفعہ کہ خدا طنز بھی تو کرتا ہے۔ یہاں ایک مفسر جناب والٹر اے مائر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے حضرت ناہوم علیہ السلام کی چھوٹی سی نبوت جو 400 صفحات میں یعنی کہ انہوں نے لکھی تھی، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو 600 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہوگی، برابر آ جائے گی۔ تو تفسیر کی تحریر میں اس کتاب کے مصنف کے 2 الفاظ کے بالکل الٹ مفہوم پیش کیا انہوں نے، یعنی بحال کو کاٹ ڈالنا کے مفہوم میں ظاہر کرتے ہیں، اور لفظ رونق کو غرور سے مفہوم کے میں لیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کی وضاحت میں بھی وہ رقم تراز ہے کہ وہ الفاظ خداوند یہوہ نے یعقوب کا غرور کاٹ ڈالا، اور اس بڑی سزا کا بیان کرتے جو خدا نے ماضی میں نبی کے گھرانے یعنی یہودا کو دی، کیونکہ اس نے بڑے غرور سے خداوند قادر مطلق یہوہ کو رد کر دیا تھا۔ حضرت ناہوم غالباً اسی تباہی اور بربادی اور غارت گری کے متعلق غور و خوض فرما رہے تھے کہ جو سخیرب، یعنی اس لفظ کے متعلق ہم نے 4تھے سوال میں کہا تھا آپ سے کہ میں 5ویں سوال میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب ملے گا، تو وہ جو سخیرب نے کی تھی اور پھر بڑے گھمنڈ سے کہا تھا کہ نعوذ باللہ، اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہودا کا تخت اور تاراج کر دیا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرتے چلیں کہ اسرائیل کو اجڑے اور ویران پاکستان کے تشبیہ دینا عہد نامہ قدیم کے بہت سے حوالوں کے مطابقت رکھتا ہے۔ ہاں چند حوالہ جات ایسے ہیں، مثلا زبور شریف کے 80 کے 12ویں آیت میں ہے، اور یسایہ کے 5 کے 5 میں، اور یرمیہ اور 7 میں یسایہ کے، اور یرمیہ کے 12 کے 10 میں، اور ہوشیہ نبی کے 10 کے 1 میں، اور زبور 8 کا 12 میں کچھ یوں ہے، پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے والے اس کے پھل توڑیں، یعنی توڑتے نہیں ہیں، توڑتے ہیں۔ اور اسی بات کو تھوڑا سمجھے کہ جب یسایہ نے 5 باب کے 5 اور 7ویں آیت میں یوں بیان کیا ہے
کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ اچھا، یہ ایک لفظ ہے تاکستان، تاک۔ ہمارے بہت سے بھائی جو اردو داں ہیں لیکن اس لفظ کو نہیں جانتے، اصل میں فارسی کا لفظ ہے۔ تاک کہتے ہیں انگور کو، اور تاکستان کہتے ہیں انگور کے باغ کو۔ اب آپ کو سمجھ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور چراگاہ ہوگا، اس کا ہاتھا توڑ ڈالوں گا اور دوبارہ پامال کیا جائے گا۔ یہ کیسی باتیں خدا کر رہا ہے؟ ایک بڑی بڑی چیز کو کیوں بگاڑے گا وہ؟ لیکن کہہ رہے میں کر دوں گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھاٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹار اور کانٹے اگیں گی، اور میں بادل کو حکم دوں گا کہ اس پر مہ نہ برسائے۔ دیکھیے، جو علاقہ آج بھی وہاں پانی نہیں ہوتا، برستا، بارش نہیں ہوتی ہے، مہ نہیں ہوتی، تو کیا مطلب اس کا؟ کہیں خدا وہاں قہر تو نہیں نازل کیا ہوا ہے، روک دیا اس علاقے میں بارش نہیں، اس کے اوپر سے بادل چلے جاتے، دوسری جگہ برس جاتے، لیکن اس علاقے میں نہیں ہوتے۔ سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو، بڑوں کو بھی۔ اور اب غور طلب بات ہے پاکستان کا متعلق کہ وہ کیا ہے۔ یرمیہ کے 12 باب کی 10ویں آیت میں ہے کہ بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستان کو خراب کر دیا، انہوں نے میرے بکرا کو پامال کے، میرے دل پسند بکرا کو اجاڑ کر بیابان کا بنا ڈالا۔ کیا مطلب؟ کیا کوئی خدا کی اس چیز کو کر سکتا ہے؟ بالکل کیا ہے۔ پھر غور طلب بات، پاکستان ہے کیا؟ یعنی ہم نے آپ سے کہا نا پاکستان سے مطلب وہ کون ہے؟ ہم نے کہا انگور کا باغ، انگور تاک کہتے ہیں، لیکن ابھی آخری پروردگار عالم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ان انبیاء کے ذریعے پاکستان سے کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ آئیے ہم ہوشے نبی کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں غور کرتے ہیں۔ اسرائیل لہلہاتی تاک ہے، یعنی ہر دم اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے، اور جس کا پھل لگا، جس نے اپنے پھل کی کثرت کے مطابق بہت سے قربان گاہیں تعمیر کی اور اپنی زمین کی خوبی کے مطابق اچھے اچھے ستون بنائے۔ عزیز، اگر غور کریں گے نا تو بنی اسرائیل کا ذکر قرآن شریف میں عجب انداز سے آیا ہے۔ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے، کسی اور قوم کا نعمت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی فضلتکم علی العالمین، سورہ بقرہ کی 47 نمبر آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل ہمارے اس نعمت کی یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، ہم نے فضیلت دی تمہیں، یعنی تمہارے سوا ہم نے کسی اور قوم کو اتنی فضیلت نہیں دی۔ تو بنی اسرائیل کو تاک کہا گیا ہے۔ آئیے اب 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اسی یسائی نبی کا صحیفہ 7ویں آیت میں ہے کہ سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، اور داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ عجب بات کرتا ہے پروردگار کہ اس آیت بالکل واضح ہے کہ خدائے بزرگ برتر نے اسرائیل اور یہودا میں راست بازی اور انصاف کا انتظار کیا، مگر اسے پامال اور روندے ہوئے لوگوں کی خونریزی اور فریاد کے سبب کچھ نہ ملا۔ عزیزو، جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا ہے، انصاف کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور وہ مفلس، کمزور، بیوہ، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہاں انصاف کرو، اور جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے تو اوپر سے خدا پر شروع کرتا ہے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ان مملکت کو بھی، ان کے سربراہان کو بھی۔ بہت سی مثالیں ہیں دنیا میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 2000 سالہ حکومت کو خدا اکھاڑ پھینکا، کہاں گئے آج وہ بادشاہ اپنے ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے بدیس میں، وہاں مر جاتا ہے، اس کی کوئی بیمار پرسی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی مزاج پرسی نہیں کرتا ہے، تو خدا جب اپنے انتقام لیتا ہے کہ اس کے حکم کی عدولی کی جائے تو پھر وہ ایک موقع دیتا ہے، موقع دیا تھا خدا نے اس کو، لیکن آج کی پوری فیملی کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے۔ تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، اعلان حکومت کو بھی، ان کے ماتحت کو بھی۔ آئیے اب حضرت نحوم علیہ السلام کے دوسرے صحیفے کا 3 سے 6 آیت میں یوں ہے کہ اس کے پہاڑوں کے سپرے ہیں، یعنی سرخ ہے، جنگی مرد قرمزی وردی پہنے ہیں، اس کی تیاری کے وقت رتھ فولاد سے جھلکتے اور دیوار کے نیزے بشدت ہلتے ہیں، رتھ سڑکوں پر تندی سے دوڑتے اور میدان میں بے تحاشا جاتے ہیں، وہ مشالوں کی طرح چمکتے بجلی کے مانند کودتے ہیں، وہ اپنے سرداروں کو بلاتے ہیں اور ٹکرے کھاتے آتے ہیں، وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے اور تیلا تیار کیا جاتا ہے۔ 6 آیت میں کہ نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور قصر گداز ہو جاتا ہے۔ عزیزو،
پہلے 2 3 اور 4 میں بابل کے سپاہی کی تصویر کشی کی گئی ہے، پیش کی گئی کہ مقبول رنگوں کی وردیاں زیبتن کیے ہوئے ہیں۔ بابلی سپاہی سرخ اور اس کے اتحادی جو فوجی تھے وہ قرمزی رنگ کے واسکوٹ میں ملبس تھے۔ اسریوں کا فوجی رنگ نیلا تھا۔ دیکھیں ہر کلر کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے جو فوجی تھے وہ اپنے اپنے انداز میں ان کے لباس ہوتے ہیں۔ جبکہ آیت 5 میں ٹکرے کھاتے سرداروں سے مراد دفاع کرنے والے اسوری تھے۔ جب ادھر کے بعد حملہ کرتی تو وہ مگر سیاق و سباق میں اشارہ حملہ آور بابلیوں کی طرف ہے۔ نہروں کا پانی شہر پر چڑھ آیا جس سے بنیادی اور بہت نقصان پہنچا اور محل گر گیا۔ عزیزو، اور 7 سے 10 آیت میں 7ویں آیت میں ایک لفظ ہے، حسب بے پردہ ہوئی اسیری میں چلی گئی۔ اس کے لونڈیا قمریہ کے معنی ہے کراہتی ہوئی، ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی۔ نینوا تو قدیم سے حوض کے مانند ہے، تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں، وہ پکارتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، پر کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ چاندی لوٹو سونا لوٹو، کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں، سب نفیس چیزیں کثرت سے ہیں، وہ خالی سنسان اور ویران ہے۔ ان کے دل پگھل گئے اور گھٹنے ٹکرانے لگے، ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ کیا معنی اس کا؟ دیکھیں کلام خدا بہت ساری باتوں کو اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے سمجھتے کہ شاید یہ ایک قصے کہانیاں سمجھ کر کے، ایک ڈرامی انداز ہے سمجھ کر کے اس کو ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ اصل میں حسب اور میری تحقیق کے مطابق یہ پہلی بار اور ایک ہی بار لکھا گیا یہ نام پورے کلام میں، اور قاموس الکتاب کے صفحہ 1081 میں لکھا ہے کہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا آیا حضرت نعوم نے دوسرے باب کے ساتھ میں یہ لفظ اسم سمجھا یا فعل۔ شاید یہ نینوا یا اس کی ملکہ کا لقب ہو۔ اس سلسلے میں کیتھولک ترجمہ میں یہ سب کی جگہ خاتون لکھا ہے۔ تفسیر کتاب کے مفسر جو ہیں ولیم میکڈونل عہد نامہ قدیم کے آخری جلد کے صفحہ 81 پر رقم تراز میں کہ دشمن ملکہ کی اسیر کر کے لے گئے، اور لوگوں کو پکار کہا جاتا ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو، ملکہ پکارتی ہے مگر وہ اس کی پکار خاطر نہیں لاتے اور بھاگتے چلے جاتے ہیں، اور نینوا کا مال اور دولت کا خزانہ لوٹا گیا، اس کا سونا اور چاندی بھی مال غنیمت بن گیا۔ اب شہر ویران اجڑ پڑا ہے، ہر چہرے پر خوف اعراض چھا گیا۔ اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا اس سے برصغیر میں مغل خاندان حکومت کر رہا تھا۔ اس کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا، کل چمنتا شہر دہلی آج ہے اڑا دیار، اے ظفر یہ کیا ہوا کہ ان سلسلہ جاتا رہا۔ تو اگر غور کریں تو کل چمن جو نینوا جو چمن تھا وہ آج اجاڑ دیا گیا اور تباہ ہو گیا، تاریخ کے حد سے اس کو مٹا دیا گیا خدا نے۔ 11ویں علمیت میں کہ شیروں کے مانند اور جوان ببر کے کھانوں کی جگہ کہاں ہے، جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچوں نے بے خوف پھرتے تھے۔ شیر ببر اپنے بچوں کے خوراک کے لیے پھاڑتا تھا اور شیرنی کے لیے گلا گھونٹتا تھا، اور اپنی ماندوں کو شکار سے غاروں کو پھاڑے ہوئے بھرتا تھا، یعنی چیر پھاڑ کر لاتا تھا، بھر دیتا تھا وہ۔ عزیزو، ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہے، عرض کرتے چلیں، اس آیت میں تشریح کے جاننے کے قابل ہے، یعنی اس قدر اور خوبصورت کو سمجھیے، اس خوبصورتی انداز کو کہ قدرت نے کیا انداز بیانی کو بیان کیا، کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے اور آج بھی ہے، اور اس وقت بھی، کیونکہ مختلف اقوام نے اپنی شناخت کے لیے مختلف نشان مقرر کے رکھے ہیں۔ مثلا ہمارا پیارا پاکستان، اس کے فلیگ کو دیکھ کے، پرچم کو دیکھ کے تو چاند اتارا ہے۔ دوسرے ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو اس میں پہیہ کا نشان ہے، 3 رنگ ہے، پہیہ ہے۔ امریکہ کا نشان دیکھو عقاب ہے، ایران کا نشان ہے، پرانا نشان دیکھیں تو اس میں شیر ببر ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اسکرین پر دکھائے جائیں گے آپ کو۔ اور پاکستان میں ایک بہت مشہور بینک ہے، بینک الحبیب، جو اب ہو گیا، پہلے بینک حبیب بینک لمیٹڈ تھا۔ اس کا بھی نشان شیر ببر، یعنی مراد تھا انہوں نے کہ یہ اسد اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اسد اللہ کہا گیا، شیر کا خدا کا شیر، تو اس کی مناسبت سے انہوں نے رکھا۔ لیکن جب ایران میں انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا اور خمینی صاحب آئے، تو انہوں نے وہ شیر والے پرچم کو نکال باہر کیا، پرچم سے شیر کو، اور اس کے درمیان انہوں نے درمیان میں اللہ اور کلمہ طیبہ لکھوایا۔ بالکل اسی طرح اسوریوں کے امتیازی نشان میں شیر ببر تھا ان کے پرچم میں، یہ اصل مدعا کہنے کا تھا۔
اور چونکہ پورے خطے میں تھے وہ، تو ممکن ہے کہ شاعران ان سے مانوس ہو کر اپنے رکھا ہو، واللہ عالم بالصواب اس کا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ اس شیر ببر کے ہاتھ میں تلوار تھا، اور اسوری جنون کے حد تک ببر شیروں کا دل دادا تھے۔ اسوری آرٹ اور سنگ تراشی میں ببر شیر کے دھڑ پر آدمی کا سر اور آدمی کے دھڑ پر شیر کا سر مجسمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے آپ کو شیر ببر سمجھتے تھے، اسی طرح کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور خدا کا مصمم ارادہ جب آیا تو شہر تباہ ہو گیا، برباد کر دیا اعلان کیا خدا نے۔ وہ 13ویں آیت میں ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں، اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھواں بنا دوں گا، اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی، اور میں تیرا شکار زمین سے مٹا دوں گا، یعنی اشکار، اور تیرے الچیوں کی آواز سنائی نہ دے گی۔ رب الافواج نینوا کی مکمل تباہی کا فرمان جاری کرتے، چونکہ خدا تعالیٰ جو شفقت میں غنی اور قہر میں دھیما، مگر نینوا کے لیے خدا تعالیٰ خود دشمن ہو گئے، اور اس لیے اب شہر کے بچنے کی کوئی امید نہیں، قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے رتھ آگ ایندھن ہوں گے، اور جوان شیر ببر کے تلوار سے قتل کی جائیں گی، اس کی قوم یعنی فوج کے قدموں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی، اور تاریخ میں ایسا ہی ہوا، چنانچہ اس کا کوئی بھی شکار نہ ہوگا۔ عزیزو، فرعون کا بھی یہی تھا، بہت دبدبا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخ میں نام نہیں ملتا، کوئی نام لیوا ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 3 باب کی 3 آیت میں کہ ان آیت میں نینوا شہر کی تفصیل کچھ بیان کیے گئے۔ عزیزان محترم کہ مجھ خاتم بہدن کو معاف فرمائیے گا، چھوٹا منہ میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے، میں بہت تیز چلوں گا۔ ممکن ہے آج ہم میڈیا کے دور میں، جدید دور میں اپنے پورے وطن کے شہروں پر عمیق نگاہ ڈالیں تو بعین ہی وہی کچھ نظر آتا ہے جو 663 سال قبل مسیح، صدی قبل مسیح میں ہوا تھا۔ یہ خونریز شہر نینوا ہمارا بھی پورا ملک میں خونریزی ہو چکا ہے، اور بھی بہت سے ممالک ان کے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس میں جھوٹ اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، آج بھی ہے۔ اس میں بہت قوموں سے لوٹا گیا، یہاں بھی ہے۔ اب بابل کے گھڑ سواروں نے چمک دھار بھالوں اور تلواروں کے ساتھ حملہ کیا، اور بازاروں کو لاش سے کا انتہا کر دیا۔ کیوں ہوتا عزیزو؟ یہ جانتے ہیں ان آیات میں 3 کے 4 سے 7 آیت میں ہے کہ خداوند متعال عدالت کا نقشہ کھینچ کر کہتے ہیں کہ قوم کی بدکاری اور جادوگری کے باعث اس کی عدالت ہو رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بت پرستی اور کاروبار سے دوسروں کو بھی خراب کر دیا، اور یہوہ یعنی خدا ان کے گناہوں اور گناہ آلود کو ظاہر کریں گے اور اسے شرمندگی سے ڈھانپ دیں گے۔ یہ سزا کسی بھی بہکانے والے فاحشہ کے لیے بالکل جائز اور موضوع ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے عزیزو؟ انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے مست لوگ جو شراب کے اور دوسرے نشے میں مست ہیں، انہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ سوچئے کہ 11 اور 13 آیت کو کیا مفہوم نکلتا ہے کہ نینوا کو بھی خداوند متعال قہر کا پیالہ پی کر مست پڑے رہیں گے۔ وہ بھی انجیر کے درخت کے پہلے پکے پھل کے مانند بچاؤ کی ساری تدبیریں بیکار ہو جائیں گی، اس کی مملکت کے پھاٹک دشمن کھل جائیں گے۔ عزیزو، کیا ہوا وہاں پہ؟ کہیں ہم میں کوئی ایسا تو نہیں کہ اس وقت تو اگرچہ نینوا نے محاصرہ کے لیے زبردست تفصیلی تیاری کی تھی، پانی کا ذخائر جمع کر لیا، سب کچھ کر لیا جہاں جہاں ضرورت تھی، مٹی کی اینٹیں اور فصلیں سب مضبوط کر لی، تو بھی شکست کھا گئے۔ کیوں؟ اگرچہ اس کے سردار بھی، عمرہ بھی سردار اور جرنیل بھی آسمان کے ستاروں کے معنی بے شمار بھی ہوں، تو بھی انہیں شہر سے بھاگنا پڑا، جیسے ٹڈیاں سورج نکلتی غول در غول اڑ جاتی ہیں۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ لیڈر جو تھے وہ لٹیرے ہو گئے، غریب یتیم بیواؤں کا مال کو لوٹ لے گئے، قوم کا مہلک زخم لگایا۔ اس کی شکست کا حال بہت سی قوم سن کر کے ہنستی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے ملک کے جو ہے وہ دوسری قوم سن کر کے ہنسے، بلکہ ہنسنا شروع کر دی ہے۔ کلیدی اس پوری کتاب کا ہم کلید آپ کو پیش کر کے پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ کلیدی آیت ہے کہ خدا نے بھلا ہے اور مصیبت کے پناہ گاہ وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے، لیکن خدا نے تیری بابت حکم صادر فرمایا، نیوا تیری نسل باقی نہ رہے گی۔ دیکھ جو خوشخبری لاتا سلامتی کے منادی کرتا، اس کے پاؤں پہاڑ پر ہیں۔ ایک دور میں نینوا شہر میں یونا نبی نے منادی کی، جواب میں بدی کے
सब राहों को तर्क करके तौबा की थी उन लोगों ने। हमारे मुल्क में भी लोग तौबा करते हैं, लेकिन तौबा तौबा की तरह होनी चाहिए। हाथ मारना, ज़बान से तौबा करना तौबा नहीं होता है, बल्कि दिल से तौबा करनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि जैसे नैनवा तबाह बर्बाद हो गया, हमारे भी वही हाल ना हो जाए। बिल्कुल मुनादी करने वाली ये काम वो अच्छी चीज़ों की खबर लाए, यानी मसीह मसलूब के वसीले से खुदा के साथ सिलाह, राष्ट्रबाजी, मुआफ़ी ज़िंदगी और अबदी निजात, और ऐसी बहुत सी खुशखबरियाँ हैं जो हर इंसान के लिए है। जो बेराह रवी के शिकार हो गए हैं, जो ईमान से दूर हो गए हैं, नशा में मुब्तला हैं, बुराई में मुब्तला हैं, खुदा उनके पास कहता है कि जाओ और जाकर उनको तसल्ली दो, तशफ़ी दो, उनको अबद ज़िंदगी के में लाने की कोशिश करो ताकि तौबा करें, क्योंकि खुदा की रहमत सबके लिए है और वो चाहता है कि हर एक तक तौबा की नौबत पहुँचे। कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा सज़ा पाए, इसी तरह खुदा नहीं चाहता कि उसका कोई भी शाहकार जो है वो आग में डाला जाए। खुदा कहता है कि यहाँ इंसाफ करो, और जहाँ इंसाफ नहीं होता है तो ऊपर से खुदा पर शुरू करता है और तबाह बर्बाद करके रख देता है, उन मुमलिकत को भी, उनके सरबराहान को भी। बहुत सी मिसालें हैं दुनिया में, आप देख सकते हैं। लेकिन खुदा भी हमें मौका दे रहा है कि हम तौबा करें हर उस बुराई से। अगर किसी के साथ जुल्म किया, जाकर माफ़ी मांगे। देखिए, जो खुदा की निगाह में छोटा होगा वही बड़ा किया जाएगा। पूरा नहूम का यही मफहूम था कि हम छोटा हो जाएं और खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने। गुनाहों से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, वो रब्बे करीम में माफ़ कर देगा। हम अगली नशीद में फिर एक नए नबी के उस उन्वान के साथ हाजिर होंगे, तो उस वक्त के लिए इजाज़त। लेकिन चलते चलती यही बात जो अक्सर कहते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिखाया जाए टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह जो भी आपके अवेलेबल हो, आप अपने कीमती आरा से ज़रूर रास्ता कीजिएगा। और किताब मुक़द्दस नहीं है तो आप अपना पूरा पता लिख भेजिए, हम आपकी खिदमत में फ़ी सबीलिल्लाह किताब मुक़द्दस इरशाद कर देंगे। तो अगली नशीद के लिए हाजिर होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ नासिर।